بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین محترم، دین اسلام کو ایک مکمل ضابطہ حیات کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ قرآن پاک ہو یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہو، آپ کو ہر موقع کے اوپر، آپ کو ہر جگہ کے اوپر رہنمائی ملے گی، یہاں تک کہ آپ نے سونا کب ہے، آپ کو اٹھنا کب چاہیے، کن اوقات میں کسی کے گھر جانا چاہیے، کن اوقات میں آپ کو کسی کے گھر نہیں جانا چاہیے، یہاں تک قرآن پاک نے ان معاملات کو ڈسکس کیا ہے۔ اب آپ اس سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن پاک کو یا دین اسلام کو ہم مکمل ذات حیات کیوں کہتے ہیں۔ میں اس سے قبل کہ اپنے موضوع کی طرف آؤں، میں صرف ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے معاشرے کی بدنصیبی یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، بڑی خوبصورت آواز میں پڑھتے ہیں، ترجمے سے بھی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں کرتے، اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے۔ اور یہ صرف ہم جیسے لوگوں کا یہ حال نہیں ہے، بلکہ ایک عام شخص کا بھی یہی حال ہے۔ چلیں، عام شخص کو تو ہم معافی دے سکتے ہیں، لیکن ایسا شخص جو قرآن پاک کا طالب علم ہو، جو صبح و شام قرآن و سنت کا درس دیتا ہو، اگر اس سے ایسی غلطی سرزد ہو تو اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں پہلے عرض کرتا چلوں کہ گھروں میں آنے جانے کا، گھروں میں کن اوقات میں آنا چاہیے اور کس طرح آنا چاہیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قرآن پاک کی سورۃ النور میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب بھی تم کسی کے گھر جاؤ تو پہلے اجازت طلب کرو، اور اسی کی تفسیر آپ کو احادیث مبارکہ میں ملے گی۔ بلکہ احادیث مبارکہ میں تو بہت ساری احادیث ہیں، میں صرف بخاری اور مسلم سے آپ کو ایک حدیث کا ریفرنس دے دیتا ہوں، آپ آگے دیکھ لیجئے گا، ابو داؤد میں اور دوسرے کتب میں بھی آپ کو یہ حدیث آرام سے مل جائے گی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بھی تم کسی کے گھر جاؤ تو 3 دفعہ اجازت طلب کرو۔ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر میں گئے اور آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، اجازت طلب کی، لیکن اندر سے آواز نہیں آئی۔ آپ نے پھر السلام علیکم کہا، کیا انا داخل، کہ میں داخل ہو سکتا ہوں، تو انہوں نے جواب نہیں دیا۔ تیسری دفعہ بھی کہا، تو چوتھی دفعہ جب آپ جانے لگے تو وہ فوراً آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے آپ کی پہلی آواز سن لی تھی، دوسری بھی سن لی تھی، تیسری بھی سنی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو پھر بندہ خدا جواب کیوں نہیں دیا؟ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کہہ رہے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہ تم پر خدا کی سلامتی ہو، پیغمبر خدا مجھے کہہ رہے ہیں، تو مجھے سن کر بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ یہ ایک بڑی مزاح، بڑی خوبصورت بات ہے، مطلب ایک بڑی آپ کہہ سکتے ہیں اس میں لطف والی بات ہے، کتنی خوبصورت بات انہوں نے کی ہے۔ گویا ہم بھی جب کسی کے گھر جائیں تو اس میں ایک اہتمام کرنا چاہیے کہ آپ کو کسی کے گھر میں داخل ہوتے وقت 3 دفعہ اجازت پہلے طلب کرنی چاہیے۔ اگر اندر سے اجازت کی آواز آتی تو آپ داخل ہو سکتے ہیں، وگرنہ آپ داخل نہ ہوں۔ یہ بخاری کی 2062 اور جبکہ مسلم شریف میں 2153 53 حدیث مبارکہ ہے، اس کا مطالعہ کر لیجیے گا۔ اس کے بعد صحیح بخاری کی 2902 نمبر حدیث ہے، جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں کے گھروں میں آپ جھانک نہیں سکتے۔ گویا آپ نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، آپ جا رہے ہیں تو وہ بس ایسے نہ ہلکا سے دیکھتے ہیں، بیٹھے نہیں بیٹھے۔ آپ سے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس طرح جھانکے اور دیکھے، اور اگر تم اس کا سر پھوڑ دو یا اس کی آنکھ پھوڑ دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لہذا معلوم ہوتا ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت 3 دفعہ اجازت طلب کرنی ہے، اور کسی کے گھر میں جھانکنا نہیں ہے۔ یہ 2 رول ہیں آپ کے گھر میں آنے جانے کے۔ اب جس بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ سورۃ النور کی آیت نمبر، میں نے پہلے 27 پیش کی تھی، اب میں آپ کے سامنے سورۃ النور کی آیت نمبر 53 پیش کروں گا۔ 53 54 57 اس طرح آپ آیتیں پڑھتے جائیں، یہ آپ کو سارا مضمون وہاں پر مل جائے گا۔ اللہ و تبارک تعالیٰ نے 3 اوقات کا، ایک فجر کا وقت کا، گویا فجر سے پہلے آپ کسی کے گھر میں داخل نہ ہوں، کیونکہ یہ وہ مقام ہوتا ہے یا یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب لوگ کپڑے شپڑے اتار کے آرام سے سوئے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جب آپ ازدواجی زندگی میں ہو تو پھر تو بالکل ہی نہیں، بالکل ہی ایسے معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ فجر سے پہلے کسی کے گھر میں داخل ہو جائیں۔ دوسرا، آپ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دوپہر کا وقت، آپ نے حدیث بھی پڑھی ہوگی کہ کہلولہ جو ہے دوپہر کو آپ سے فرمایا کرتے تھے کچھ دیر آرام کرتے تھے۔ گویا دوپہر کی گرمیوں کا جو وقت ہے یہ بھی وقت ہے تھوڑا سا آرام کا، اس وقت بھی انسان اپنے کپڑے وپڑے اتار کے تھوڑا ریلیکس ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی داخلہ ممنوع کی ایک کنڈیشن ہے کہ کوئی بھی شخص آپ کے گھر میں نہ آئے، یہ قرآن کا رول ہے، ہم کوئی اپنا ذاتی رول نہیں بتا رہے یہاں پر۔ پہلا رول فجر سے پہلے، اور دوسرا دوپہر کے وقت، اور آخری جو اللہ تبارک تعالیٰ نے شاہ فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد
گویا اب تو ہمارے یہاں ٹرینڈ لاہور میں تو کچھ اور ہے، اسلام آباد میں تو خیر اس سے بھی کچھ اور ہے، وہ تو پھر اگلی دنیا ہے۔ یہاں پر ہمارے یہاں ٹرینڈ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی صبح ہی رات 11 بجے ہوتی ہے، رات 10 بجے ہوتی ہے، پھر 2 2 بجے تک دوسروں کے گھروں میں بیٹھ کے 3 3 بجے تک صبح فجر پڑھ کے سونا، یہ انتہائی نامعقول قسم کی حرکت ہے، عادت ہے۔ یہ نہ صرف آپ کے ذہنی توازن خراب کر دیتی ہے، جو رات کو جاگتا ہے اور رات کو اس طرح جاگنا اور صبح سونا، یہ انسان کو نیند پاگل ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ اللہ و تبارک تعالیٰ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے، لہذا ہمیں یہ چاہیے عشاء کی نماز کے بعد ہم کسی کے گھر نہ جائیں، اور جو لوگ صبح فجر کی نماز پڑھتے ہیں وہ عشاء کے بعد سو جاتے ہیں، اور جن لوگوں نے نہ فجر پڑھنی ہے، نہ انہوں نے پڑھانی ہے، نہ انہوں نے کوئی زور پڑھانی ہے، تو ان کے لیے تو پھر کوئی قید و بند نہیں ہے، وہ تو بھلے رات کو جس مرضی پہر میں سوئیں، جس پر مرضی پہر میں اٹھیں۔ اب اس آیت کے اوپر اب میں 3 ائمہ کرام کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جو کہ بہت بڑے مفسرین ہیں۔ انہوں نے حکم لگایا کہ یہ نہ صرف صحیح ہے، یہ جو روایات اور یہ اس کے ضمن میں حدیثیں آئی ہیں، ان کے اوپر انہوں نے کہا یہ آیت محکم ہے، گویا اس کے اوپر یہ حکم دیا جا رہا ہے، جس طرح ہمیں روزے کا حکم دیا جاتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اگر آپ اس رمضان کے روزے پاتے ہیں تو اس کے روزے رکھیں، کیونکہ اس میں قرآن پاک نازل ہوا اور دیگر فضیلتیں بھی ہیں۔ اسی طرح یہاں پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے قید لگائی ہے، گویا مفسرین کہتے ہیں یہ آیت محکم ہے، یہ نہ کوئی منسوخ آیت نہیں ہے، نہ کوئی اس کو آپ نارمل والی آیت سمجھیں، یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ 3 اوقات میں نہیں جانا آپ نے کسی کے گھر میں۔ اب وہ دیکھیں، سب سے پہلے امام قرطبی اپنے جامع میں لے کے آتے ہیں جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 303 میں، اس کے بعد امام تبری، یہ تمام مفسر جن کے میں نام لے رہا ہوں، یہ تمام طبقہ جات میں یہ جو ہے وہ بڑے پائے کے مفسرین ہیں۔ امام تبری جو ہے وہ اپنے جلد نمبر 8 کے اندر صفحہ نمبر 453 53 کے اندر لے کر آتے ہیں، اور وہ آخر میں ٹھپا بھی لگاتے ہیں، حکم بھی لگاتے ہیں، ھذا سند صحیح صحیح، کہ یہ سند بالکل ٹھیک ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی شک نہیں ہے، اور بلکہ یہ آیت جس کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اس آیت کا بھی حکم بالکل واضح ہے۔ امام ابن کثیر اپنے جلد نمبر 4 میں اور صفحہ نمبر 576 میں، سامعین محترم، یہ 3 بڑے بڑے مفسرین کی میں نے آپ کو آیات کے حوالے بھی دے دیے، جلدوں کے بھی دے دیے، ان کی تفاسیر کے بھی دے دیے ہیں۔ آپ کسی بھی تفسیر کو اٹھا لیں، اس آیت کے ضمن میں جب آپ سورۃ النور کی، بلکہ سورۃ النور پورا مطالعہ کر لیں وہ تو زیادہ آپ بہتر ہو جائے گا، اگر آپ پڑھیں گے تو بہت زیادہ حکم موجود ہیں۔ ہمیں ضرورت یہ ہے کہ چہ جائے کہ ہم دوسروں پہ لان تان کریں، دوسروں سے قطع تعلقی کریں، ہمیں بہتر یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، جس سے آپ کے بھی گھر میں برکت ہوگی، ہمارے بھی گھر میں برکت ہوگی۔ اللہ و تبارک تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ و تبارک تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔